آج کی یہ خوبصورت کانفرنس منظر نقوی صاحب اور محمد شبیر صاحب کی محنت کا ثمر ہے. وقت بہت کم ہے اور اس حوالے سے ایک دو باتیں اہم ہوں گی. کتابوں کے حوالے سے یہاں بہت شخصیات، سارے اہم شخصیات بیٹھے ہیں. میں ایک شخص کا یہاں ذکر کروں گا جو موجود ہیں، اور وہ ہیں جاوید رضا صاحب، چیئرمین بوتراب اسکاؤٹس. یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو سامنے تو نہیں آتے، پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں. کتابیں چھپوا دی ہیں. رسائی ادب کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے اس کے حوالے سے ان کا نام بہت اہم ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں جاوید رضا صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ کتابیں اسی طریقے سے چھپواتے رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ میں نے اب سے تقریباً 6-7 سال پہلے ایک طویل مرثیہ کہا تھا، ایمان ابو طالب. جب میں ایمان ابو طالب مرثیہ کہہ رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ ہر فرقے کے لوگوں کی کتابیں دیکھتا ہوں اور اس کو میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ واقعات کہاں کہاں اس سلسلے میں حوالے کہاں کہاں سے آئے ہیں. بہت کوشش کی، بہت کم کتابیں ملی. آخر میں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ اتوار کے اتوار صبح جو کتابوں کا میلہ لگتا ہے اور ریگل پہ کتابیں ملتی ہیں، پرانی کتابیں، آپ وہاں دیکھیے. تو وہاں گئے تو مجھے بہت اچھی کتابیں مل گئیں جو میرے بڑے کام آئی ہیں. تو میں خاص طور پہ جاوید رضا صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ وہ کتابیں چھپائیں تاکہ نئی نسل تک یہ کتابیں پہنچیں. اور یہ کتاب جو ہے ایمان ابو طالب، یہ اہم کتاب ہے مختصر، مگر اس میں بہت بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنی بات پہنچائی ہے اب تک. اور مجھے یقین ہے کہ یہ اسی کتاب کو اور آگے بڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کے خانوادے کے ابتدائی حالات تو اپنے جگہ جو بعد میں ہوتے رہے آج تک، جیسے بھی باہم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں لائیں اور یہ بتا دیں، ایز اے محقق بتا دیں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ ہم نے یہ ان کے واقعات جو ہیں ہم نے کہاں سے لیتے ہیں، حوالے دے دیں اور اس طرح کے تک آئندہ نسلوں تک یہ بات بھرپور انداز میں پیش ہو. بہت شکریہ. صلوات بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب میں آخر میں بی بی ماہم پہ منظوم اظہار خیال جیسے منظر نقوی صاحب کا حکم اور محمد شبیر صاحب کا حکم ہے پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیے. ایک دور پہ صلوات پڑھ دیجیے گا. بی بی ماہم دین حق کی ہے دعائے پر اثر. بی بی ماہم دین حق کی ہے دعائے پر اثر. بی بی ماہم موسی کاظم کی ہیں لختے جگر. جس نے بخشی سندھ کی دھرتی کو نور حق کی راہ، جس کے دم سے آج بھی روشن یہاں پر مہر و ماہ. وقت ایسا بھی پڑا تھا سرزمین پاک پر، لوگ بھوکے اور پیاسے گر رہے تھے خاک پر. جس گھڑی یہاں رہنے والوں پر قیامت آ گئی، دور تا حد نظر غربت ہی غربت چھا گئی. قحط سالی کے سبب تھا سندھ میں رہنا محال، جس کو دیکھو غربت و افلاس سے تھا خستہ حال. ایسے موقع پر دعائے پر اثر کام آ گئی، بی بی ماہم کے سبب بارش کی صورت چھا گئی. پھر تو اس دھرتی پہ ہم معجزے ہونے لگے اور دنیا بھر سے ان کے تذکرے ہونے لگے. پھر تو اس دھرتی پہ ہم معجزے ہونے لگے اور دنیا بھر میں ان کے تذکرے ہونے لگے. خوش و خرم زندگی دیکھی اکھم کوٹ میں، یہ دعا یوں پر اثر ہوتی ہے اکھم کوٹ میں. ہم نے دیکھا ہر کسی کو سب چنیدہ لوگ ہیں. ہم نے دیکھا ہر کسی کو سب چنیدہ لوگ ہیں. یہاں کے سارے رہنے والے خوش عقیدہ لوگ ہیں. یہاں کے سارے رہنے والے خوش عقیدہ لوگ ہیں. بی بی ماہم کی بدولت ہم نے دیکھے معجزات. مہرباں ہے ہر گھرانہ، ہر طرف ڈھیروں صفات.
معجزے ان کے ہمیں تحریر کی صورت ملے جو در زوار پر تحقیق کی قوت سے ہے، معجزے ان کے ہمیں تحریر کی صورت ملے جو در زوار پر تحقیق کی قوت بنے، جو در زوار پر تحقیق کی قوت بنے، اس کو منظر لائے پس منظر سے منظر کی طرف۔ واہ واہ واہ، نقوی صاحب، ہمارے منظر نقوی صاحب، اس کو منظر لائے پس منظر سے منظر کی طرف، بیویاں جس طرح دیکھیں اپنے سیپیاں جس طرح دیکھیں اپنے گوہر کی طرف، اس کو منظر لائے پس منظر سے منظر کی طرف، سیپیاں جس طرح دیکھیں اپنے گوہر کی طرف۔ مختصر یہ سیپیاں جس طرح دیکھیں اپنے گوہر کی طرف، ہم مزار بی بی ماہم یوں بھی پڑھ کر دیکھ لیں، ہم مزار بی بی ماہم یوں بھی پڑھ کر دیکھ لیں، سارے منظر دیکھ کر جاوید منظر دیکھ لیں۔